19ویں صدی کے آغاز میں یورپ ایک گریٹ پولیٹیکل، سوشل اور ملٹری چینج سے گزر رہا تھا۔ اسی دور میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے نہ صرف فرانس کی بلکہ پورے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ نپولین بوناپارٹ تھا۔ جی ہاں، نپولین بوناپارٹ۔ نپولین بوناپارٹ فرینچ ملٹری کا ایک جنرل، ایڈمنسٹریٹر، لیجسلیٹر اور بعد میں فرانس کا شہنشاہ بن گیا۔ نپولین نے اپنی انٹیلیجنس، ملٹری اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسکل سے پورے یورپ کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ نپولین کے دور کو تاریخ میں نپولین ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1799 سے 1815 تک جاری رہا۔ اگر ہم نپولین سے پہلے یعنی فرانس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اس وقت فرانس ایک سیویئر قسم کے پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہا تھا۔ فرینچ سوسائٹی ڈیوائڈز انٹو 3 کلاسز: فرسٹ اسٹیٹ، سیکنڈ اسٹیٹ اینڈ تھرڈ اسٹیٹ۔ جو فرسٹ اسٹیٹ تھی اس میں پادری تھے، سیکنڈ اسٹیٹ میں نوبلز، کنگز اینڈ فیوڈل لارڈز تھے، اور تھرڈ اسٹیٹ میں عام عوام تھی۔ عام عوام پر بھاری ٹیکسز عائد کیے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف پادریوں اور امراء کو مراد دی جاتی تھی۔ کسان غربت کا شکار تھے، لیکن شہنشاہ لیوش ایکسپنسز میں مصروف تھے۔ اسی دوران آتا ہے فرینچ ریولوشن۔ فرینچ ریولوشن 1789 میں آتا ہے، جس کے بنیادی نعرے یہ تھے: لائبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فرینٹرنیٹی، آزادی، مساوات اور اخوت۔ اس ریولوشن کے دوران فرینچ کی جو گورنمنٹ تھی وہ کمزور ہو گئی۔ لوئس 16 کو قتل کر دیا گیا۔ اس سچویشن میں فرانس کو ایک عظیم اور مضبوط رہنما کی ضرورت تھی۔ پھر سامنے آتا ہے نپولین بوناپارٹ۔ نپولین کی اگر ابتدائی زندگی کی بات کریں تو نپولین کورسیکا نامی ایک جزیرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا خاندان کوئی امیر ترین خاندان تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے ملٹری ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع ملا۔ نپولین میتھمیٹکس، آرٹلری، ملٹری اسٹریٹجی میں ایکسپرٹ تھا۔ اگر ہم مین ایونٹس کی بات کریں جو نپولین کے دور کے مین ایونٹس تھے جن کی وجہ سے نپولین کو عروج ملا، تو سب سے پہلے آتا ہے سیج آف ٹولن۔ سیج آف ٹولن میں جو ٹولن فورٹ تھا اس پر برطانوی فوج کو نپولین نے شکست دے دی، جس کی وجہ سے حکومت نپولین سے کافی زیادہ متاثر ہوئی۔ فرانس کے جو ابھی کیپٹل ہے پیرس، اس کے اندر اس وقت ایک بغاوت جنم لیتی ہے، اور اس بغاوت کو نپولین طاقت کے ذریعے کچل ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے نپولین فوج میں، حکومت میں اور عام عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے۔ اٹالین کمپین 1796 to 1797۔ فرانسیسی حکومت نپولین کو اٹلی بھیجتی ہے آسٹریا کے خلاف۔ وہاں پہ نپولین ایون کہ اس کی فوج کمزور تھی، لیکن اس کے مسلسل حملوں نے اور دشمن کی فوج کی تقسیم والی اسٹریٹجی نے اس کو کامیابی دی، نارتھرن اٹلی کو فتح کر لیا، جس کی وجہ سے فرانس کی طاقت میں اضافہ ہوا اور نپولین کا عروج یہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ ایجپٹ کمپین۔ ایجپٹ کمپین میں نپولین ایجپٹ پر حملہ کرتا ہے اور برٹن اور انڈیا کے جو ٹریڈ روٹس تھے ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرانس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کو آف 18 برمیر۔ نپولین فرانس کی کمزور حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہے اور کونسلیٹ کا نظام قائم کر دیتا ہے، جس کے تحت وہ خود کو فرسٹ کونسلیٹ بنا دیتا ہے۔ فرانس کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ امپیریئر آف فرینچ 1804۔ 1804 میں نپولین اپنے آپ کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیتا ہے۔ وہ بادشاہت کا تاج اور طاقت کا تاج اپنے سر پہ پہنتا ہے بجائے پوپس کے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف نپولین ہے۔
اگر ہم نیپولین کے دور کے ریفارمز کی بات کریں، نیپولین نے اپنے دور میں بہت زیادہ ریفارمز کی۔ اس میں نیپولینک کوڈ، ایجوکیشنل ریفارمز، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، ریلیجیس ریفارمز شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیپولینک کوڈ، سب سے امپورٹنٹ ریفارمز۔ اس میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا گیا، پرائیویٹ آنرشپ کو پروٹیکشن دی گئی اور میرٹ سسٹم اور ریلیجیس ریفارمز کی گئی، اور بعد ازاں یہی قوانین بہت سارے کنٹریز نے اپنے آئین بنانے میں استعمال کی۔ سیکنڈ، اگر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کریں تو نیپولین نے ٹیکس سسٹم کو بہتر بنایا۔ اس نے بینک آف فرانس کا قیام عمل میں لایا، جس کے تحت اس نے کرپشن کو ختم کر دیا۔ پھر آتا ہے ایجوکیشنل ریفارمز۔ نیپولین نے بہت سے اسکول بنوائے جس میں سائنس اور ملٹری کی ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ ریلیجیس ریفارمز کی بات کریں تو نیپولین نے چرچ اور گورنمنٹ کے درمیان ریلیشن قائم کی اور تنازعات کو ختم کر دیا۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نیپولینک وار۔ تاریخ میں سب سے جو اہم ایونٹس ہیں ان میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ یہ جنگیں یورپ کی میجر پاورز کے درمیان، جن میں برطانیہ، پرشیا، آسٹریا، فرانس اور روس شامل تھے۔ سب سے پہلے آتا ہے بیٹل آف ٹریفلگر 1805۔ اس وار میں نیپولین کو شکست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیپولین برطانیہ پہ اٹیک نہیں کر سکا، اور جس کے بعد برطانیہ کی جو نیول پاور تھی وہ دنیا کی 8 نیول پاور بن گئی۔ بیٹل آف آسٹریلٹس 1805 یہ نیپولین کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس وار میں نیپولین نے اپنے دشمن یعنی کہ آسٹریا اور روس کو شکست دے دی۔ اسی جنگ کے نتیجے میں ہولی رومن امپائر کا بھی خاتمہ ہوا۔ پھر نیپولین نے کنٹیننٹل سسٹم بنایا، یعنی برطانیہ اور روس کو ہم نے اکانومکلی کیسے ڈیمیج کرنا ہے۔ اس نے برطانیہ کے تمام ٹریڈ روٹس بند کر دی، لیکن روس کی مخالفت کی وجہ سے یہ کمپین، یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر آتا ہے بیٹل آف پینیسولر 1808۔ نیپولین 1808 میں اسپین پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے بھائی یعنی کہ جوزف بوناپارٹ کو اس کا شہنشاہ بنا دیتا، لیکن عوام کی بغاوت، برٹش کی انوالومنٹ کی وجہ سے فرانس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر جو نیکسٹ مین ایونٹ آتا ہے اس میں، وہ آتا ہے انویژن آف رشیا 1812۔ 1812 میں جب نیپولین نے انویژن کیا رشیا کے اندر، تو یہ نیپولین کی سب سے بڑی غلطی مانا جاتا ہے۔ اسی دوران روس کی جو فوج تھی اس نے ملٹری اسٹریٹجی اسکارچڈ ارتھ پالیسی کو اڈاپٹ کیا۔ اس نے اپنے ہی کھیت اور شہر جلانا شروع کر دیے اور پیچھے ہٹ گئی تاکہ نیپولین کی فوج کو خوراک نہ مل سکے۔ جب نیپولین ماسکو تک پہنچا تو تمام شہر جل چکے تھے، کھیت بھی جل چکے تھے۔ وہاں سے نیپولین کی فوج کمزور پڑ گئی۔ جب انہوں نے واپسی کا رخ اختیار کیا تو خوراک کی کمی، شدید سردی اور روسی حملوں نے نیپولین کی فوج کو تباہ کر دیا، اور یہیں سے نیپولین کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر آتا ہے بیٹل آف لیپزگ 1813۔ اس بیٹل کو بیٹل آف نیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اس وار میں نیپولین کو شکست ہو گئی اور جرمنی آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد 1814 میں اتحادی طاقتیں پیرس میں داخل ہو گئی۔ نیپولین کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور اسے ایلبا نامی جگہ پر جلا وطن کر دیا گیا۔ 100 ڈیز پھر نیپولین ایلبا سے فرار ہو کے دوبارہ سے فرانس میں آ جاتا ہے، اور عوام کی اور فوج کی سپورٹ کی وجہ سے وہ دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر لیتا ہے فرانس کی حکومت پر، اور یہ جو اس کی حکومت تھی یہ 100 ڈیز تک چلی۔ بیٹل آف واٹرلو 1815 یہ نیپولین کی آخری اور فیصلہ کن جنگ مانی جاتی ہے۔ اس جنگ میں فرانس کے اگینسٹ پرشیا اور برٹن تھی، اور فرانس کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ نیپولین کو ایک دفعہ پھر تخت سے ہٹا کر اسے
سینٹ ہیلینا نامی جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا. اسی جزیرے پر 1821 میں نپولین کی ڈیتھ ہو گئی اور یوں نپولین کے دور کا خاتمہ ہوا. دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ.